السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصلي وسلم على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما أنت أهله. وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم من الشاهدين والشاكرين إلى يوم الدين. محترم سامعین کرام، بزرگان ملت، نوجوانان اعزام، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلواتے جو ہم تمام کے لیے باعث ہو، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی مجبور توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور انسان کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ دنیا کی امور میں، دینی امور میں قرآن نے اعلان کیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر دین کے شعبے میں ہو، دنیا کے شعبے میں ہو، اگر تم لا علمی کا شکار ہو، اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم اس کے معیار تک نہیں پہنچ رہے ہو، اس کے مقصد تک نہیں پہنچ رہے ہو، قرآن نے رہبری کی کہ فاسألوا اہل الذکر، جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کر لیا کرو۔ جیسا کسی گھر بنانے کے لیے کسی میستری کی ضرورت پڑتی ہے، کسی معمار کی ضرورت پڑتی ہے، کسی سول انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، یا کوئی گاڑی بنا رہے ہیں تو کسی میکینیکل انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے، یا فی زمانہ کسی سافٹ ویئر کا مسئلہ ہو، سافٹ ویئر انجینئر سے ہم رجوع ہوتے ہیں، کیونکہ اس علم کو ہم نہیں جانتے جو علم اس کے پاس ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ فاسألوا اہل الذکر، جس کو وہ علم معلوم ہے اس سے معلوم کر لیا کرو۔ آڑی باڑی حرکتیں نہ کیا کرو، خود ساختہ اپنے ذہن میں خاکہ نہ تیار کر لیا کرو کہ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں، یہ ایسے ہونی چاہیے۔ ایسے کرنے والوں کے نتائج ہمارے سامنے، آپ کے سامنے بھی ہیں۔ جو انجینئر، جو معمار ہو، گھر بنانے والا ہو، اس سے پوچھے بغیر، مشورے کے بغیر ہم اگر اپنے آپ کو پیسے بچانے کے لیے ہم اپنے ٹھہر کے خود گھر بنا لیا تو اس کی تعمیر میں، اور اس شخص کی تعمیر میں جو جانتا ہے اس معمار کو، اس بنانے والے کو، اس کی تعمیر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کہیں نہ کہیں نقص نکل کے سامنے آ جاتا ہے، کہیں لیبل برابر نہیں ملتا، کہیں سیمنٹ زیادہ مل جاتی ہے، کہیں ریتی زیادہ مل جاتی ہے۔ تو جس کا ایشو ہو، اگر اس کو کوئی ایشو سمجھ میں نہ آئے تو قرآن نے رہبری کی کہ جاننے والے کو پوچھ لیا کرو، ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ اب دین کے معاملے کے اندر قرآن نے رہبری کی کہ دیکھو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ دے دیا، اشارہ یہ دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما،
میری امت کے علماء میرے وارث ہیں. وارث ہیں کیسے وارث ہو گئے؟ جیسا ہم مر رہے ہیں ہمارے نام پہ ایک گاڑی، ہم مر رہے ہیں ہمارے نام پہ ایک بنگلہ، ہم مر رہے ہیں ہمارے بینک بیلنس میں اتنے پیسے. لیکن جب انبیاء دنیا سے وصال کر جاتے ہیں، پردہ جب انتقال کر جاتے ہیں، جب پردہ فرماتے ہیں دنیا دار فانی سے، تو علماء اکرام نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم. وہ کوئی بینک بیلنس نہیں چھوڑتے، وہ کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی زرہ ایک شخص کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. ان کے پاس مال و دولت کے انبار نہیں لگے ہوتے. ان کی وراثت علماء اکرام ہوا کرتے ہیں، دین کے حاملین، دین کا علم جاننے والے، قرآن کا علم جاننے والے، حدیث کا علم جاننے والے، فقہ کا علم جاننے والے. انبیاء ان حضرات کو چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں تاکہ ان کی وہ وراثت قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں بٹتی رہے. ہم مر گئے، ہماری گاڑیاں بیچ دی گئی، بنگلے بیچ دیے گئے، مال بینک بیلنس ختم کر دیا گیا، تقسیم ہو گیا. اس لیے شاعر نے کہا کہ علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. تو اس لیے انبیاء اکرام علم چھوڑ کر جاتے، یعنی کہ علماء اکرام کو دنیا میں چھوڑ کے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ جو جس لائن میں ہوا کرتا اس کو وہ ذمہ داری دے دیا کرتا. خالد بن ولید کو دیکھا کہ جنگ کے میدان میں شہ سوار ہے، جگر والا ہے، جنگی چالیں اس کی زندگی کے اندر ہے، تو ان کو سپہ سالار بنا دیا، جنگ کے مورچوں پہ بھیج دیا. عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور معاذ بن جبل کو دیکھا، امیر معاویہ کو دیکھا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے اندر علم جذب کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں. معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج دیا. تو علماء اکرام اپنی وراثت یوں چھوڑ کے جاتے ہیں، علماء اکرام کو چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء اکرام. اب آج کل ہمارا مزاج یہ ہے، ہم نے قرآن پڑھا، اس کی آیت پڑھ لی، سمجھ میں نہیں آیا تو خود سے سمجھنے بیٹھ گئے. حدیث پڑھ لی، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، سمجھ میں نہیں آیا، خود سے سمجھنے کے لیے بیٹھ گئے. جبکہ قرآن ٹھوڑی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر رہبری کرتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر. سمجھ میں نہیں آ رہا بابا تم کو، تو علماء کرام سے پوچھ لیا کرو جو اس علم کو جانتے ہیں، جو علم کو سمجھنے والے ہیں. تو اس علم کو حاصل کیے ہیں، نبی کی اس وراثت کو اپنے سینے میں حاصل کیے، داخل کیے، ان سے پوچھ لیا کرو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. لیکن آج کل کا نوجوان طبقہ، اکثر نوجوان طبقہ، اکابرین جو بزرگان ملت ہے، ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات تو سیدھا مسجد کے امام صاحب سے رجوع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ مول صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیں. ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ کے بتا دیں مجھے، میں 1-2 دن کے بعد آپ سے ملاقات کروں. آج بھی بزرگان کے مزاج کے اندر یہ ہے. لیکن نوجوان طبقے کا مزاج یہ ہو گیا کہ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے. ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ہم نے اپنے آپ کو مجدد کہلوایا، اپنے آپ کو مفسر کہلوایا، اپنے آپ کو محدث کہلوا رہے ہیں. اس حدیث کو میں نے یوں سمجھا، یوں سمجھنے کی ہم نے کوشش کی. وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جن علماء سے ہمارا رابطہ ہونا تھا، ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ کمپنی کا ایم ڈی ہم سے بات کرتا ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ کمپنی کا مینیجر ہمارے ساتھ اچھے رابطے میں ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ کمپنی کا ایچ آر ہم سے اچھے رابطے میں ہے، ہمارے فون پہ ایک کال پہ فون اٹھا لیتا ہے، اچھے رابطے ہیں، اچھی باتیں کرتا ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ امت کا نوجوان پڑوس میں لگی مسجد کے امام سے اتنے رابطے میں نہیں
ایک خوف، ایک ڈر کہ کہیں مجھے نمازی نہ بنا دے، مجھے کہیں دیندار نہ بنا دے، کہیں داڑھی چھوڑنے کا حکم نہ دے دیں۔ اگر میں ان سے رابطے کے اندر آ گیا تو یہ مجھے دیندار بنا کے چھوڑیں گے۔ ایک ڈر، ایک خوف لے کر ملاقاتیں نہیں کرتے۔ اس کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ ہم بھی دین سے دور، ہماری اولاد بھی دین سے دور، ہماری گھر والی بھی دین سے دور ہو جاتی ہے۔ دنیا کا نقصان کان کھول کے سن لے، دنیا کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے دین کے نقصان کے سامنے۔ دنیا کے نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، کی جا سکتی ہے دنیا کے نقصان کی بھرپائی، لیکن دین کے نقصان کی بھرپائی ناممکن ہے۔ یہ چیز ذہن میں سوچ کے چلے کہ اگر ہماری اولاد کو ہم اگر بے دین ہو گئے، اگر ہم اپنی اولاد کو بے دین چھوڑا، اگر ہم شرماتے رہے علماء اکرام سے سوال کرنے میں، اگر ہم شرماتے رہے علم کو پوچھنے میں، اگر ہم شرماتے رہے ان کے سامنے اپنے گھٹنوں کو بچھا کر کچھ علم حاصل کرنے میں، تو یاد رکھنا ہمارا ذہن ویسے بھی خالی رہے گا۔ ہم چاہے اپنے آپ کو انجینئر سمجھ لیں، ڈاکٹر سمجھ لیں، وقت کا تاجر سمجھ لیں، جو چاہے سمجھ لیں، ہم نے اہمیت نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نقصان ہمارا ہو گیا۔ ایک عالم دین نے کہا نا کہ تم علماء کو پوچھتے نہیں، ان کی خیر نہیں لیتے، ان سے اپنے رابطے پیدا نہیں کرتے، نہ کرو۔ علماء کا کوئی نقصان نہیں ہے، سن لینا کان کھول کے۔ وہ عالم دین نے کہا کہ علماء کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک وقت آئے گا وہ ایک عالم دین کرانہ کی دکان کھول لے گا، ایک وقت آئے گا ایک عالم دین کچھ کورس کر کے جاب کرنے لگے گا۔ نقصان تمہارا ہے کہ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد تمہاری اولادیں ٹہلیاں پیدا ہوگی۔ تمہاری اولادوں کو التحیات سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری اولادوں کو قرآن کی تجوید کے ساتھ تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری اولادوں کو نمازیں سکھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہاری اولادوں کو، ہماری اولادوں کو مسلح پہ ٹھہرنے کے لیے، بے جھجک ٹھہرنے کے لیے تیار کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی وہ کامیابی ہے کہ آپ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ حافظ قرآن آئے، دین کے حاملین آئے، خطباء آئے، مؤذنین آئے۔ لوگ دیکھیں کہ اللہ ہمارے محلے میں ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، ہماری زندگی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑا تھا حافظ قرآن کو، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا۔ تم دیکھو اس کی منزلت، اس کے مرتبے، تم حشر کے میدان میں دیکھ لو۔ آج ہمیں کوئی شک اگر آئے دین کے معاملے میں، ہم علماء سے رابطے بھی نہیں ہیں۔ کوئی سوال آئے ہم علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی ہمارے ذہن میں کھٹکے سوال، دین اتنا آسان ہو گیا، دین کو ہم نے اتنا لائٹ لے لیا کہ ہم یہ پوچھ لیا جائے۔ دنیا کا کوئی سوال ہو، ایسا دوڑ دوڑ کے بھاگتے ہیں، دنیا سے کوئی کام ہو ایسی دوڑ لگاتے ہیں ہم سرکاری دفاتر کے، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ بڑے بڑے اکابرین ایک ایک حدیث کے لیے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حدیث کے لیے انہوں نے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا، دوسرے ملک کا سفر۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، کہا کہ میں نے اس حدیث کو پڑھا ہے اور آپ اس کے کم راویوں میں، اس کی سند میں آپ بہت قریب آتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا کہ بات صحیح ہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ میں سمرقند بخارا سے آیا ہوں۔ کہا کہ اندر تشریف لائے؟ کہا کہ نہیں، حدیث کی برکت چلے جائے گی، پھر آپ مجھے حدیث پڑھا دیں، میں حدیث پڑھ لوں گا، یہیں سے پھر واپس چلے جاؤں۔ اہمیت، دین کی اہمیت، حدیث کی عزت، اس کا وقار ملحوظ رکھا۔ آج ہم نے ردی میں ڈال دیا، دین کی باتوں کو
سب سے بڑا نقصان ہند و پاک کا یہ ہوا، ہمارے شہر حیدرآباد کا یہ ہوا کہ نوجوان نسل کو اردو تعلیم سے دور کر دیا گیا. اردو آتی نہیں، ٹرانسلیشن انگلش میں پڑھ رہے ہیں، جذباتی نہیں ہے. مادری زبان میں کوئی چیز ہو، سمجھ میں آئی ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گی. امت کے نوجوانوں کا اکثر طبقہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے اردو. انگلش کے اندر یاد رکھنا جذبات نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے دور ہے، اور اس کے اندر معنی خیز صلاحیتیں موجود نہیں ہیں. انگریزی میں بولنے والے کی زبان میں ہو سکتے ہیں لیکن تحریر میں آپ کو نہیں مل سکتا. سب سے بڑا نقصان امت کے نوجوانوں کا یہ ہوا کہ بڑی بڑی تفسیریں کابنات کی سیرت بنی ہوئی کہ وہی ہے، ہم نے فون پکڑا انگلش میں دیکھنا شروع کر دی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے پاس پڑھنے کا بھی ٹائم بھی نہیں ملا. دنیا کی اتنی تیز رفتار دوڑ ہو گئی ہے، اتنا تیز رفتار ہم جانے لگے، تصور سے باہر نکل گئی چیزیں. اس کے بعد چلو بھائی آپ کے پاس وقت نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی آپ کی اولین ذمہ داری، اول اور آخری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، وقت نہیں ملنا، کچھ دیر علماء کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، دینداروں کی صحبت میں بیٹھنا یہ آپ کے دلوں کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے. دینداروں کی صحبت میں بیٹھو، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سامنے نکل کے آ جاتی ہیں، علمی اضافہ ہو جاتا ہے. آج نوجوان ڈر رہا ہے، ارے بیٹھتے ہی ان کے سامنے دین کی باتیں شروع کر دیتے بھائی. ارے اللہ کے بندو، قسم کھایا جا سکتا ہے کل حشر کے میدان میں ان باتوں کے اعمال کو ترسو گے تم. ہم تمام ترسیں گے کہ کاش اور تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں. ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پر دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. ہم نے دین کی باتوں کو، دین کو ہم نے دوسرے درجے پہ رکھا. ہم نے اپنی چاہتوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا شروع کر دیا. صحابہ اکرام ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، بہت بڑے اللہ والے معلوم ہے آپ کو جو انتقال ہوا، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتقال سے 10 دن پہلے ویل چیئر کے اوپر ہیں. انہیں کچھ سوال سمجھ میں نہیں آیا وضو کے تعلق سے، کھٹک رہا تھا دل کے اندر. انہوں نے کہا اپنے فرزند سے کہ بیٹا گاڑی نکالو. کہا کہ ابا پوچھ لیں گے، مفتیان اکرام سے فون پہ رابطے پہ پوچھ لیں گے. کہا کہ علم کو اور ادب کو اتنا ہلکا مت سمجھو تم، گاڑی نکالو. معذوری کی حالت میں ویل چیئر پہ تھے. اس کے بعد نکالا گیا، مدرسے پہ پہنچے دارال حیدرآباد کو. جس شخص سے سوال کرنا تھا وہ وہاں پر گھنٹے میں بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، کلاس میں پڑھا رہے تھے، حدیث کا درس چل رہا تھا. تو اپنے بیٹے کو روک لیا، کہا کہ پہلے 10 ختم ہو جان تو اس میں مداخلت نہیں کرو. آدھا گھنٹہ ویل چیئر پہ دروازے کے باہر ٹھہرے رہے. جب وہ عالم دین باہر نکلے، ارے مولانا آپ یہاں؟ کہا کہ حضرت ایک سوال تھا. علم کی برکتیں یوں، علم حاصل ایسے ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر سے جا رہی اپوائنٹمنٹ لے کے جا رہی، قدر ہے، پرسکرپشن جو لکھ کے دیتا ہے نا اس کی قدر ہے، یہ لوگے تو طبیعت ٹھیک ہوگی. کسی وکیل کو فون کر کے بلایا گھر پہ، آپ کا ٹائم کیا ہے، آپ کے وقت پہ آ رہا ہوں. جا رہے ہیں، اس کی منہ مانگی فیس دے رہے ہیں، اس کے بعد پھر اپنا مسئلہ رکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اپنے معروضات پیش کر رہے ہیں. وہ آپ کو نصیحتیں مشورے دے رہا ہے کہ آپ کیس ایسا نہیں ایسا کرو. اس کے بعد پھر آپ خوش و خرم تسلی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. معاملہ دین کا ہے،
فون اٹھایا، رات کے 2 بجے 3 بجے اٹھا کے مفتی صاحب کو مار دیا، عالم دین کو مار دیا۔ وہ اللہ کا بندہ، کہیں یہ بندہ بھٹک نہ جائے، اس ڈر سے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی مفتی نے کہا کہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے 500 روپے پہلے گوگل پے کرو، 1000 روپے گوگل پے کرو، اس کے بعد پھر مسئلہ سنا جائے گا، سمجھ میں نہیں آیا تو پھر دیکھ کے بتایا جائے گا۔ کسی عالم نے کہا آپ سے اسکول کی فیس نہ بھرنے کے اوپر آپ کو نوٹس آ جاتی ہے کہ بچے کی اسکول کی فیس نہیں بھری جائے گی تو آپ کے بچے کو ایگزام میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ ہم نے کئی دفعہ مسجدوں میں دیکھا، مدرسوں میں دیکھا، بچے کو بول کے بھیجا رہے ہیں کہ بیٹا کل فیس لے کر آنا، 200 روپے فیس ہوا کرتی۔ 1 مہینہ ختم، 2 مہینہ ختم، استاد اس بات پہ برداشت کر کے کہ کئی بچہ دین سے دور نہ ہو جائے، بچے کا سبق نہ رک جائے اور بچوں کے سامنے ذلیل نہ ہو جائے، استاد برداشت کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم دین کو ایسی اہمیت دیتے جیسے دنیا کے اسکولوں کو دے رہے ہیں، ہم دین کی ویسی قدر کرتے، دین کو ویسا چاہتے، دینداروں کو ویسا چاہتے، اسلامی اسکالرز کو ویسا چاہتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ٹاپ لیول کے عالم دین، فرمایا کہ کسی عالم، مؤذن، حافظ، امام، مفتی، خطیب، دین کا کام کرنے والا، اس کا بغض، اس کے بارے میں نفرت اگر دین میں رکھو گے تو کان کھول کے سن لو، حشر کے میدان میں تم رسوائی کے لیے ذمہ دار ہو جاؤ۔ اور نیچے ایک نوٹ لکھا، فرمایا ایسے لوگ جو علماء کا بغض، علماء کے تعلقات نفرت رکھ کے دنیا سے گزرے ہیں، ان کی قبریں کھود کے دیکھ لو، ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے گئے۔ یہ اہمیت دینداروں کی، یہ اہمیت علماء اکرام کی، کیوں؟ نبی کی زبان ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میں میرے باپ کا وارث بیٹا، میرے باپ کی ملکیت کا وارث میں بیٹا، یہ بات تو فخر سے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میرا باپ حافظ قرآن تھا۔ اللہ کی قسم اگر بیٹا بھی حافظ بن گیا تو فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کا صحیح معنوں میں وارث میں ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ آج لا تعلمون کے اوپر نوجوان نسل آ گئی۔ ہم نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی تاریخ دنیا کی سیر کر نہ سکا۔ قرآن نہیں پڑھنے آتا، یاسین پڑھنے نہیں آتا، سورہ واقعات پڑھنے نہیں آتا، قارعہ اس کو یاد نہیں، قرآن کی تو سورے پڑھتے یاد نہیں۔ میرے سامنے 45 سال کا شخص آیا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب وہ ریٹائرڈ ملٹری ریٹائرڈ بندہ 50-55 سال کا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مجھے صرف ایک سورت آتی ہے، انا اعطیناک الکوثر، کیا میں پوری نمازوں میں وہی سورہ پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ کہاں جنگیں لڑی؟ آپ نے کہا کہ موقع تو ملا نہیں۔ رائفل چلانے آتی ہے اچھی طریقے سے، سردیوں میں اٹھ کے اپنے آپ کو گرم کرنا آتا ہے اچھی طریقے سے، اصول و ضوابط معلوم ملنے کے اچھی طریقے سے معلوم، لیکن دین نہیں معلوم ہے۔ تحیات میں بھی انا اعطیناک الکوثر، نماز میں بھی انا اعطیناک الکوثر۔ اب ان کی اولاد کی کیا کیفیت ہوگی آپ خود اندازہ لگا سکتے۔ دنیا اتنی کمائی کہ اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں، عافیت کی سانس لے سکتے ہیں، نوکروں کو حکم دے سکتے ہیں کہ آج میری مرضی کا پکوان پکایا جائے، لیکن دین کے اعتبار سے اتنے یتیم ہو گئے، اتنے یسیر ہو گئے، اتنے فقیر بن کے اٹھے ہیں ہم کہ ہمیں تحیات تک نہیں آتی۔ اگر نہیں آتی، قرآن نے اعلان کیا تھا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، معلوم کر لیتا علماء سے، معلوم کر لیتا کہ دین کے علم کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ دوزانوں ہو کے بیٹھتے، عشق بولتے نہ عشق بولتے، طلب، ایک جذبہ کے دین کا علم حاصل کروں،
یہ آخرت کا علم ہے. اب یہ کب آئے گا؟ اس وقت آئے گا جب دینداروں کی قدر آپ کے دل کے اندر آئے گی، علماء اکرام کی قدر دل کے اندر آئے گی، علماؤں کی اہمیت دل کے اندر آئے گی، مفتیان اکرام کی، حافظ قرآن کی، وقت کے مؤذنوں کی، اماموں کی قدر جب آپ کے دل کے اندر اہمیت ان کی آئے گی تب آپ ان کی قدر کریں گے، جب آپ ان سے سوال کریں گے. جب تک کسی شخصیت کا احترام نہیں بتایا جائے گا آپ کے دل میں اس کا احترام نہیں آ سکتا، اور ہم نے معلوم کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. امام صاحب آئے، امام کے معنی اس کا مرتبہ 2 منٹ لیٹ آئے دھجیاں اڑا کے چھوڑ دیتی ہے کمیٹی، 4 منٹ لیٹ گئے اس کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے کمیٹی. ایک مسجد میں ایک امام صاحب لیٹ آئے، 12 منٹ لیٹ آئے، کسی کی ہمت نہیں کہ مصلی پہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا دے فجر کی. ایک کی صورت دوسرے دیکھ رہے ہیں. اب جلدی امام صاحب سردی کے دنوں میں وضو کر کے آئے، ممبر پہ آئے، وہ محراب میں ٹھہرے نماز پڑھانے کے لیے. سب کی زبانوں پہ نکل گئی چینی گویا، یہ وقت ہے آنے کا، احساس نہیں ہے ان کو، ٹائم کی قدر نہیں ہے ان کو. ذمہ داری نہیں تھی کہ 35 سے 40 لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، جب امام نہ آئے 2 منٹ دیکھتے، 3 منٹ دیکھتے، اس کی بھی کوئی ضروریات ہوگی، بیوی بچے والا ہے، ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے. وہ 2 منٹ دیکھتے، کوئی اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ آگے بڑھ جاتا، ابا کا بیٹا کوئی آگے بڑھ جاتا نماز پڑھانے. ہمت تو ہے نہیں بولنے کی، ہمت تو ہے نہیں نماز پڑھانے کی، لیکن جب امام کو دیکھا تو سب کا بلڈ پریشر بڑھ گیا. کیا آپ دیر سے کیوں آئے؟ اخر ہے آپ کو، آپ کی تنخواہ کاٹ دی جائے گی. جو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں علماء اکرام کو، جو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں حفاظ اکرام کو، جو تنخواہیں ہم دے رہے ہیں ائمہ اکرام کو، اللہ کی قسم آپ کے گھر کا آدھا کرایہ بھی نہیں ہو، آدھا کرایہ. ایک صدر صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میرے بچے کا انجینئرنگ ختم ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو نوکری لگا دے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے صدر صاحب. بیان ختم ہو گیا. بیان کے بعد خطیب صاحب نے اعلان کیا کہ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ ہمارے صدر صاحب کے فرزند ارجمند نے انجینئرنگ کی تعلیمی سفر کو ختم کر لیا ہے، وہ نوکری کی تلاش میں ہے، دعا فرمائے کہ ان کو نوکری مل جائے اور تنخواہ 10,000 ہو. اب 12 ہو گیا صدر صاحب کا، تنخواہ 10,000. کیا ہوتا خطیب صاحب 10,000 کی تنخواہ میں؟ کہا کہ میری تنخواہ 10,000 ہے، میں سمجھا یہی بہت زیادہ تنخواہ ہے، لہٰذا میں نے آپ کے بیٹے کے لیے بھی ان کی تنخواہ کی دعا کر دی. مسجد سے نکال دیے گئے. مطلب علماء کی قدر نہیں. اب بیٹے کو کہاں معلوم ہوگا کہ مفتی کی قدر کیا ہے، امام کی قدر کیا ہے، مؤذن کی قدر کیا ہے، کس کی قدر کرنی ہے. اللہ ہم کو بچائے، اللہ کی قسم اللہ ہم کو بچائے. جو بڑے بڑے مالدار طبقے کے لوگ ہیں نا، جب اپنے رقوں پہ نام لکھتے ہیں امام، مؤذن، خطیب کا نام نہیں آتا کہ یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں. انشاءاللہ کل حشر کے میدان میں دیکھنا کیا لیول کے لوگ تھے. فراموش کر دیے جاتے ہیں. گھر میں جہلم ہو، گھر میں فاتحہ ہو، گھر میں قرآن خوانی ہو، آیت کریمہ ہو، اماں مر گئی ہو، باپ مر گیا ہو، دادا مر گیا ہو، نانی مر گئی ہو، امام تو پہلا فون امام کو آ جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو لے کے آئے، پانوں کا ڈبہ لے کر آئے. اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں آخرت کی ذمہ داری نہیں ہے. معاملہ دنیا کا ہے، پھاٹ باٹ کا ہے، معاملہ دکھانے کا ہے. علماء اکرام کو فراموش کر دیا جاتا ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ جس حال میں رکھے اللہ کچھ رکھا ہے، لیکن آپ اپنے آخرت کی فکر کریں. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے مالدار طبقے کے لیے کہ آخرت کی فکر کریں، ان کی قدر کریں. ان کی قدر کرو گے، عافیت کے ساتھ رہو گے،
تمہیں ایموشن بھی عافیت کے ساتھ رہے گا، تم بھی عافیت کے ساتھ رہو گے، امام بھی عافیت کے ساتھ رہے گا، تم بھی عافیت کے ساتھ رہو گے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ان کا اکرام کر دے، یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ان کی عزتیں کر دے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ کارپوریٹر کو دیکھا تو اٹھ کے ٹھہر گئے، ایم ایل اے کو دیکھا تو اٹھ کے ٹھہر گئے، ایم پی کو دیکھا تو اٹھ کے ٹھہر گئے، امام کو دیکھا کون سا وہاں بیٹھ جاؤ، امام صاحب وہاں بیٹھ جاؤ، جگہ بنا کے بیٹھ جاؤ، گھر کا نوکر تھوڑی تھا تمہارا۔ ان کی قدر نہ کی، اللہ نے گھروں سے دین کو نکال دیا۔ علماء کی قدر نہیں کی، ہماری نسلیں بے دین ہوتی چلی گئی۔ اللہ کی ناراضگی یہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ اللہ، مالدار طبقہ، مالدار لوگ نماز نہیں پڑھتے، مالدار لوگ، کیا آپ مالداروں سے خوش ہیں جو ان کو نعمتیں دے دی، کیا آپ راضی ہو ان سے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر مال کے انبار لگا دیے، کہا کہ میرے بندے، مال آنا ہی راضی ہونے کا نہیں ہے، تو دیکھتا نہیں، مال تو دے دیا میں نے لیکن سجدوں کی توفیق چھین لی، مال دے دیا میں نے لیکن راتوں میں اٹھ کے رونا چھین لیا، مال تو دیا میں نے لیکن قرآن کی تلاوت ان کی زندگی سے چھین لی، مال تو دیا میں نے لیکن اللہ اللہ کی صدائیں اس پہ سکون دلوں سے چھین لیا میں نے۔ زندگی میں سکون نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جن کو مال دیا ہے اللہ ان سے راضی ہے۔ آزمائش آزمائش آزمائش۔ دین پکڑو، دین، فاصبر بذات الدین تربت یداک، تجھ کو چاہیے تو دینداری کو اختیار کرے۔ مالدار گھر میں پیدا ہوئے، مالدار بنے، مالدار بن کے مر گئے، وہی لٹھے دار کفن۔ منکر لیکن الگ تھوڑی سوال کریں گے مالداروں سے، غریبوں سے الگ تھوڑی سوال کریں گے، اماموں سے الگ تھوڑی سوال کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل کر رہی ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں روح قبض ہو گئے۔ موت ہوا ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ ڈالو ایسی موت کہیں سے۔ گھروں میں مصلی بچھانے ہاتھ نہیں ہوتا ہمارا، مسجد میں آ کے نماز پڑھنے ہاتھ نہیں ہوتا، کہاں مصلوں پہ نیند ہمیں موت آئے گی؟ کامیاب موت، فاز فوزا عظیما وللآخرۃ خیر لک من الاولی، کامیاب ہو گئے، اب وہ کامیاب ہے۔ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ان کے لیے مقدر کر دی گئی۔ جو دیندار طبقہ ہے ان کی قدر کر لیا کرو۔ اکرام، عزتیں، احترام۔ میں نے شاید آپ کو بتایا اس سے پہلے واقعہ کہ ایک شرابی شخص تھا، ایک کمینہ شخص تھا، لیکن جب پیتا گھر کو آتا تو گول پھر کے آتا۔ ایک کئی دفعہ دیکھنے کے بعد اس کی بیوی نے آبزرو کیا، اس نے بات کہا کہ اچھی سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ جب جاتے ہیں تو گھر کو سیدھا گلی سے جاتے ہیں، لیکن جب پی کے آتے، جب پینے کی حالت میں ہوتے پورا محلہ گول پھر کے آتے۔ کہا کہ کیا بتاؤں اماں تجھے، راستے میں امام صاحب کا گھر پڑتا ہے، مجھے اچھا نہیں دکھتا کہ میں شرابی، میں نشے کی حالت میں امام کے گھر کے سامنے سے آؤں، عالم صاحب کے گھر میں سے آؤں، گھر کے سامنے سے آؤں، اچھا نہیں دکھتا۔ احترام، امام صاحب کو دور سے دیکھ لیتا تو اپنا راستہ بدل لیتا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہا کہ میری نحوست ہے کہ ان کے اوپر رہنا چاہیے۔ اس کے احترام، اس کی قدر کی وجہ سے اللہ نے اس کی نسلوں میں اللہ والوں کو پیدا کر دیا۔ احترام کرو، عزتیں کرو۔ آئے وہ تمہارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں، ائمہ اکرام، علماء اکرام، کوئی بھوکے نہیں ہیں۔ باتیں کڑوی ہو جاتی ہے۔ مجھ سے اکثر لوگوں نے کہا کہ آپ آگے پیچھے سوچتے نہیں بولنے کے لیے، کیوں بولو بھائی؟ بات جب حق کی ہے تو کیوں چھپایا جائے؟ ہم نے علماء اکرام کو زکوٰۃ کا حقدار سمجھا، صدقے کا حقدار سمجھا، خیرات کا حقدار سمجھا۔ ہم نے اپنا پاک مال نکال کے جیب سے ان کو دیا نہیں۔ اب پھر چاہتے ہو کہ تمہاری نماز اچھی ہو جائے، تمہاری تراویح اچھے ہو جائے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان کی قدر کر لو۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے چکر میں دنیا کی ذلت برداشت کرتی۔ یہ بھی کوئی دین تھا جو لوگوں کی کھٹ کے مار کے دیا جاتا؟ اپنی اولاد کو انسٹیٹیوشن بھیجتے ہو، ہزاروں روپیہ لگا کے ڈالتے ہو، امام صاحب 1000 روپے میں تمہارے گھر کے دروازے پہ کھٹکا مار کے دین سکھا رہا ہے۔
پھر ویسے ہی دین ملے گا تم کو جس انداز میں چاہتا ہوں. جیسی تیری دال ویسی میری فاتحہ. قدر کر لو ان کی. قدر نہیں کرو گے حشر کے میدان تو ان کے لیے طے ہے، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رکھے گا. لیکن ان کی اگر قدر ہم نہیں کریں گے پھر کون کرے گا؟ پنڈتوں کی دیکھو، جا کے چرچ کے فادروں کی دیکھو، اور مذاہب کے پیروکاروں کی قدر دیکھو، ہمارے دین کے ذمہ داروں کی دیکھو. سب سے بڑا احترام میں معذرت کے ساتھ تمام مساجد کے ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ احترام کمیٹی کے حضرات کرنے چاہیے، اور مسلیوں کے دلوں میں ان کا احترام بٹھائے کہ یہ ہمارے امام صاحب، فخر سے کہیں گے یہ ہمارے خطیب صاحب، یہ ہمارے امام صاحب. کیا چاہ رہا؟ گھس کے تو نہیں جا رہے ہم ان کا احترام کرنے سے. اللہ اور عزتیں نصیب کرے گا تم کو انشاءاللہ. کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ان کے ساتھ بیٹھو، ان علماء اکرام کے ساتھ بیٹھو، وقت دو ان کو، اپنی اصلاح کراؤ، ان کا اکرام کرو. اللہ تمہاری نسلوں میں دین کو باقی رکھ کے چھوڑے گا انشاءاللہ. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، ہم تمام کو علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے گھروں کے اندر دین کی فکریں کرنے کے اللہ توفیق عمل سے ہم تمام کو ہمکنار کرے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.